اچھا جی، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ٹھیک ہے، اس میں ڈیٹیلڈ ٹارگٹنگ پر بات ہوگی کہ ڈیٹیلڈ ٹارگٹنگ کیا ہوتی ہے اور ڈیٹیل میں کیسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی لیکچر ہوگا آج۔ اچھا جی، آج ہم پراپر ایڈ بھی لگائیں گے ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے کام کے متعلق ایڈ لگائیں گے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اباؤٹ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم نے انگیجمنٹ میں جانا ہوتا ہے، انگیجمنٹ میں پھر ہم نے کنٹینیو کرنے کے بعد ادھر نیم لکھنا ہوتا ہے، جو بھی آپ کو نیم لکھ دیں، اے آئی مارکیٹنگ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کر دینا جی اس کو نیکسٹ کرنے کے بعد ہم آ جائیں گے جی سیکنڈ سٹیپ میں ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم نے میسیجنگ ایپس چوز کر لی، مطلب کیا کہ ہم نے میسیجز لینے ہیں۔ کنورجن لوکیشن کیا چوز کیا ہم نے؟ میسیجنگ ایپس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیچے چلے گئے اور یہاں سے ہم نے چوز کر لیا اپنا پیج، جس پیج پر ہم نے میسیجز لینے ہیں، وہ پیج چوز ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے میسیجنگ ایپس مطلب اور اسے بتا دیا کہ ہم نے میسیجز کہاں پر لینے ہیں، تو وہ ہم نے جسٹ واٹس ایپ پر لینے ہیں، میں کہیں اور ایڈ نہیں چلانا چاہتا۔ اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے جی بجٹ، تو بجٹ ہم 500 سلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے جی آڈینس میں جیسے کبھی ہم نے پاکستان میں چلانا ہے، پاکستان رہے گا، 18 سے 65 رہے گا، اور جینڈر جو ہے وہ آل رہے گا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ڈیٹیلڈ ٹارگٹنگ، یہ جو آج ہم نے کرنا ہے۔ ڈیٹیلڈ ٹارگٹنگ اگر ہم ایڈ لگا رہے ہیں ابھی، جیسے ہم نے اپنی ایڈ لگانی ہے سروسز کی، جیسے کہ ہم نے لکھا ہوا ہے اپنے پیج پروموٹ کروائیں ٹھیک ہے، یا اپنی ویب سائٹس پروموٹ کروائیں، اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹس کا مطلب اس طرح کا اگر ہم لکھتے ہیں سروسز دے رہے ہیں، تو اس کے لیے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت 4 سے 5 منٹ کی کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے ایک سکول بنایا ہوا ہے، ایک اکیڈمی بنائی ہوئی ہے، یا یونیورسٹی بنائی ہے، ہاسپٹل بنایا ہے ٹھیک ہے، ایک ریسٹورنٹ بنایا ہے، یا مطلب کسی بھی قسم کا کوئی بزنس آپ آن کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کا آپ بزنس رن کر رہے ہیں ٹھیک ہے، چلا رہے ہیں۔ یہ میں یوزرز کی بات کر رہا ہوں کہ کسٹمرز کا کیسے پتہ چلتا ہے فیس بک کو ٹھیک ہے، کہ اس بندے کو میں نے ایڈ دکھانی ہے، جو ہمیں انہیں ادھر سے ڈیٹیلڈ ٹارگٹنگ کرنی ہے، جو انٹرسٹ ہم نے چوز کرنے ہیں، اس کا فیس بک کو کیسے پتہ؟ ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، اور ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کہ فیس بک کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے نے اپنے پیج کے لیے فالورز لینے ہیں، اس بندے نے اپنا یوٹیوب چینل مونیٹائز کروانا ہے، اس بندے نے اپنے پیج کو پروموٹ کروانا ہے، اس بندے نے اپنی ویب سائٹ پروموٹ کروانی ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ سب طرح کی سروسز کا فیس بک کو کیسے پتہ کہ وہ ہمیں بتائے، مطلب وہی ہمیں کسٹمرز دے گی جو ہم نے ادھر سے ٹارگٹ کرنے ہیں، تو اس کا فیس بک کو اس طرح پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے ایک آئی ڈی بنائی فیس بک کی ٹھیک ہے، اور آپ رن کر رہے ہیں، ایک ریسٹورنٹ رن کر رہے ہیں، تو آپ اس کی کیٹیگری میں کیا لکھیں گے؟ آپ اس کی کیٹیگری میں لکھیں گے ریسٹورنٹ ٹھیک ہے۔ اور پھر جو آپ کی سارا دن پوسٹیں ہوں گی، جو باتیں ہوں گی، وہ بھی ریسٹورنٹ کے اباؤٹ ہوں گی، کیونکہ آپ جب آپ کی کوئی کال آ رہی ہے وہ بھی ریسٹورنٹ کے اباؤٹ آ رہی ہے، کوئی میسیجز وہ بھی ریسٹورنٹ کے اباؤٹ، کوئی مطلب پکچر سینڈ ہو رہی ہے وہ بھی ریسٹورنٹ کے اباؤٹ، مطلب آپ کے پر ڈے جو تقریباً 60% آپ کے معمولات ہیں وہ ریسٹورنٹ کے اباؤٹ ہیں، کیونکہ آپ کا کاروبار وہ ہے۔ اور آپ نے جب بھی کال کرنی ہے، اگر آپ خود نہیں بھی بیٹھے ہوئے کاؤنٹر پر، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے کسی کو تو بٹھایا ہوا ہے نا، تو اس نے آپ کو کال کرنی ہے گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، کبھی کوئی پرابلم آ گئی، کبھی کوئی پرابلم، کبھی کسی بات کے لیے، کبھی کسی بات کے لیے ٹھیک ہے۔
تو اب کیا ہوتا ہے کہ فیس بک ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ فیس بک کے پاس ہمارے مائک کا بھی ایکسیس ہے. ہم جب اسے چلانے لگتے ہیں تو فیس بک ہم سے مائک کا بھی ایکسیس لیتا ہے، اور اس کے بعد فیس بک ہم سے ہمارے کیمرے کا، ہماری گیلری کا ایکسیس لیتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری فون کالز کا ایکسیس لیتا ہے. وہ کیوں لیتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے لیتا ہے کہ وہ ہمارے انٹرسٹ چوز کر کے، ہمارے انٹرسٹ سن کے، دیکھ کے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو اپنے پاس محفوظ کر سکے. اب کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا کہ یہ ذرا انٹرسٹڈ آج والا لیکچر ہوگا، ذرا دلچسپ ہوگا. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ریسٹورنٹ رن کر رہے ہیں، آپ نے سارا دن وہی باتیں کی، اور آپ نے درمیان میں ایک بات کر دی کہ یار میں نے وہ اپنے ریسٹورنٹ کی ایڈز وغیرہ رن کروانی ہے، میں چاہتا ہوں یار میرا پیج بنا ہوا ہو اور میں اس پر ایڈ وغیرہ رن کروں، جس سے میرے جو کسٹمرز ہیں وہ بڑھیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نام کا ایک ریسٹورنٹ ہے فلاں شہر میں، لوگ وزٹ کرنے آئے، میرے شہر کے لوگ وزٹ کرنے آئے. تو اب کیا ہوگا کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹر یہاں سے انٹرسٹ چوز کرے گا، یہ دیکھیں ریسٹورنٹ، ٹھیک ہے، ادھر ہم نے ریسٹورنٹ لکھا، یہ دیکھیں کتنے ریسٹورنٹ آ گئے. تو ہم نے یہاں سے کن کو چوز کرنا ہے؟ ریسٹورنٹ آنر جو لکھا ہوا ہے، ہم نے آنرز، سپروائزر، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، سپروائزرز کو ٹارگٹ کرنا ہے، جو ریسٹورنٹ کے سپروائزر ہیں، جو ریسٹورنٹ کے آنر ہیں، مالک ہیں، ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر آ جاتا ہے جی، جیسے ہاسپٹل وغیرہ آ گئے، ہاسپٹل آ گئے. ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں دیکھیں جنرل ہاسپٹل آ گئے، فیسلٹی ہاسپٹل، اینیمل ہاسپٹل. ٹھیک ہے، دیکھیں ادھر کتنی قسم کے ہاسپٹلز آ چکے ہیں. تو ہم نے یہاں سے جن کو سروسز ہم دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ پرائیویٹ جو ہوتے ہیں ہاسپٹلز ہوتے ہیں، وہ اپنا ایک پیج، باقاعدہ ویب سائٹ والا سین ان کا ہوتا ہے، آن لائن بکنگ ہوتی ہے. جیسے ابھی ایک ایپ ہے، ابھی تو کافی زیادہ ایپ بن چکی ہیں، لیکن جو ابھی میرے ایک ذہن میں آ رہی وہ ایک مرہم ایپ ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں یا ان کی ویب سائٹ سے آپ آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کی. ٹھیک ہے نا، تو آپ یہ ساری باتیں میرے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو ہماری سروسز لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر ابھی ہم کسی ایسے بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو سروس لینا ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر جیسے کوئی جن کا آن لائن ورک سے متعلق یا ویسے کوئی کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کوئی مطلب جیسے ابھی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے ابھی چارہ ہے، گائے بھینسوں کا چارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو آن لائن اب سیل نہیں نہ ہو سکتا، یا اس کی آپ نے کبھی ایڈ نہیں دیکھی ہوگی، کبھی اس کی پوسٹ نہیں دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا، ظاہر سی بات ہے، ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. جیسے ہاسپٹل کا آنر ہے، ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے تاکہ جو پورے پاکستان میں جو ہاسپٹلز کے مالکان ہیں، ہماری ایڈ ان کو دیکھیں اور وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں. اسی طرح ہم نے ریسٹورنٹ کے جو سپروائزرز ہیں، جو آنر ہیں، مالکان ہیں، ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ وہ ہماری ایڈ دیکھیں، ان کے پاس ہماری ایڈ جائے اور وہ ہماری ایڈ کو دیکھیں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے گرافک ڈیزائنرز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ وہ اپنی سروسز سیل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو کمپنیز ہیں، فیکٹریز ہیں، ان کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، اور ریئل اسٹیٹ والوں کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سکولز آ جاتے ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، آپ نے ان سب کو یہاں سے ٹارگٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں فار ایگزامپل ابھی ہم یہاں سے کچھ ٹارگٹ کر بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی یہاں سے ہم مثال کے طور پر ریسٹورنٹ کو ہی کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہاں سے ریسٹورنٹ میں ہم نے یہ دیکھیں آنرز کو لے لیا. ٹھیک ہے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی، یہاں سے ہم نے ریسٹورنٹ سپروائزرز کو بھی لے لیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح نیچے آ جائیں گے جی، سکول آ جائیں گے، سکولز آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں
کہ اسکول ایجوکیشن والے اسکول ہائی اسکول پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، ٹھیک ہے، تو ہم ان سب کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ان میں سے جو پرائیویٹ ہوں گے مطلب اسکولز ہوں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے اپنے اسکول کی ایڈورٹائزنگ، اپنے علاقے میں ایڈورٹائزنگ کروانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ میں ایک جسٹ لیتا جاتا ہوں، آپ ساروں کو بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد آ جاتا ہے جی کالج، ٹھیک ہے، کالج میں بھی آپ لے سکتے ہیں، اور باقاعدہ آپ یہاں سے پرائیویٹ کالج لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یونیورسٹیز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے یونیورسٹی کو بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں گے جی ریسٹورنٹ ہم نے کیا، اب ہم ہوٹلز کر لیتے ہیں۔ ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم ہوٹلز کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کلوتھز شاپ جو ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاپس ایڈمنز جو ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور جیسے شوز وغیرہ لوگ آن لائن سیل کرتے ہیں تو ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ پرفیوم جو سیل کرتے ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک وسیع دنیا ہے، ہماری سروسز دینے کے حوالے سے ہم یہ کہہ لیں کہ پوری دنیا کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بندہ جو جوتے سیل کر رہا ہے وہ جسٹ کیا کرے گا، وہ جوتا پہننے والوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور تو کسی کو ٹارگٹ وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس پوری دنیا ہے، ہم کوئی بندہ کوئی چیز سیل کر رہا ہے، کوئی خرید کر رہا ہے، ہم سب کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر طرح کے بندے کے ساتھ ہم اپنا کانٹیکٹ بنا سکتے ہیں۔ تو ڈیٹیلڈ ٹارگٹنگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر فار ایگزامپل ایک آپ کے پاس ایڈ جوتا سیل کرنے والا آ جاتا ہے، شوز سیل کرنے والا آ جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا انٹرسٹ چوز کریں گے؟ اس کے لیے آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں SHOES، شوز لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شوز کے دیکھیں، شوز کے انٹرسٹ آ جائیں گے ادھر۔ ابھی شوز میں بھی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ دیکھیں آفس شوز ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آفس میں کچھ وہ رفلی یوز ہوتی ہیں، وہ سمپل جوتے یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی بندہ آفس شوز سیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایک خاص دکان ہوتی ہے کہ جی وہاں سے آپ کو فلاں اسکول کے جوتے ملیں گے یا فلاں اسکول کی یونیفارم ملیں گی، یا صرف وہاں سے آپ کو ملیں گی یونیفارم، وہاں پر اور کوئی پینٹ شرٹس یا کوئی اور چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی، وہاں پر صرف اسکول کالجز کی چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں یہاں پر آفس شوز آ گیا، باٹا شوز، DC شوز، پے لیس شوز، ٹھیک ہے، کڈز شوز آ گیا، ٹامز اور سیریز، گڈ بیگ اینڈ شوز، ریٹیلر شوز امریکن، ٹھیک ہے، اس طرح کا وومنس شوز ہیں، سٹائلو، رائکر، یہ سارے ابھی نیچے یہ دیکھیں برانڈز وغیرہ کے نیم آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کلوتھ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کلوتھس کے یہ انٹرسٹ جو ہے وہ چوز کر لیں۔ یہ دیکھیں کلوتھنگ، بیبی کلوتھس، فیشن کلوتھس، ٹھیک ہے، کلوتھس شاپ، جم کلوتھ، یہ دیکھیں نا ابھی قسمیں آ رہی ہیں کہ جو آپ کا کسٹمر ہے وہ سیل کس طرح کی چیزیں کر رہا ہے۔ ابھی دیکھیں فیشن کلوتھس آ گئے ہیں۔ فیشن کلوتھس وہ ہوتے ہیں جو عمومی طور پر فیسٹیول وغیرہ میں پہنے جاتے ہیں، جیسے ابھی 14 اگست آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور پروگرام آ جاتا ہے، یہ فیشن والے کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جم کلوتھس، آپ کو پتہ ہے جو شہری لوگ ہیں وہ جم کرنے کے لیے، یا اگر گاؤں میں بھی آج کل دیکھا جائے تو جم کرنے کے لیے مخصوص لباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ جم کرنے والے کلوتھ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیبی کلوتھ آ گئے، مطلب چھوٹے بچوں کو، ڈیزائنر کلوتھنگ، پاکستانی ڈانس کاسٹیوم، ٹھیک ہے، مطلب ہر چیز کی علیحدہ علیحدہ کیٹیگری ہے۔ آپ کا کسٹمر جس کیٹیگری کا، اس کو یہاں سے آپ اس کے انٹرسٹ چوز کریں اور آپ ایڈ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ پرفیوم سیل کر رہا ہے، یہ میں جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، ایک نمونے کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں پرفیوم کی اب نیچے قسمیں آ گئی ہیں،
کہ پرفیوم کس قسم کا جی آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے متعلق آپ کو کسٹمر چاہیے۔ پرفیوم جیپنیز ہیں، دا پرفیوم شاپ، اس کے علاوہ پرفیوم ورلڈ پرفیوم، مطلب ادھر کئی قسمیں ہیں۔ جس بھی قسم کا آپ کا وہ کسٹمر ہے، جس قسم کے اس کے وہ چیز ہے، اس طرح کی کیٹیگری آپ یہاں سے آ کر سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جسٹ آپ لوگوں کو آج ایک آئیڈیا دینا تھا، اور یہی ایک سمجھ لیں کہ جان ہوتی ہے کسی بھی ایڈ کی۔ یہ چیز ہو گئی، آپ نے ایک چیز ایک علاقے میں اس کا مطلب رواج نہیں ہے یا وہاں پر وہ نہیں چل رہی۔ اصل ڈیجیٹل مارکیٹر یا سوشل میڈیا مارکیٹر ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے کسٹمر کے ساتھ سب سے پہلے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے اگر پیج کا کام ہے، پیج کا لنک لے، ویب سائٹ کا کام ہے، ویب سائٹ کا لنک لے، پیج پر جا کر دیکھے، ویب سائٹ پر جا کر دیکھے، اس کے پہلے اچھی طریقے سے ویب سائٹ کو دیکھے، پھر پیج کو دیکھے، اس کے بعد ریسرچ کرے کہ اس کی جو پروڈکٹ ہے، جو میرے کسٹمر نے پروڈکٹ سیل کرنی ہے، وہ اس پروڈکٹ کا زیادہ رجحان کس جگہ پر پایا جا رہا ہے۔ شہروں میں پایا جا رہا ہے، دیہاتوں میں پایا جا رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شہروں میں سیل نہیں ہوتی، دیہاتوں میں سیل ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیہاتوں میں سیل ہوتی ہیں، ادھر شہروں میں سیل نہیں ہوتی۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کھانے کی جو دیہاتوں میں سیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی چیز کو کھانے والی، مطلب نام سے لوگ واقف نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی ایک سیلڈ ہے، فروٹ سیلڈ، وہ گاؤں میں بمشکل اگر کوئی 5-10 گاؤں میں، تو 10 گاؤں میں شاید کسی ایک گاؤں میں وہ کوئی بندہ سیل کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ نہیں تو عموماً یہی دیکھا گیا کہ گاؤں میں سیلڈ وغیرہ سیل نہیں ہوتے۔ یہ بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کے پروڈکٹ کے مطابق علاقہ جو ہے اس کو سرچ کریں، لوکیشن سرچ کریں کہ یہ چیز کس جگہ پر زیادہ سیل کی جا رہی ہے، اور وہ کس طرح سے سرچ کرنی ہے وہ آپ گوگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ جو گوگل سے جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ اس چیز کا سکوپ کس جگہ پر زیادہ پایا جا رہا ہے۔ اس حساب سے آپ اپنے کسٹمر کے اگر پیج کو یا ویب سائٹ کو لے کر چلتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ کے کسٹمر کو فائدہ ہوگا تو کسٹمر پھر آپ کو بھی فائدہ دے گا، وہ لانگ ٹائم آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی الحمدللہ کئی ایسے مطلب کسٹمرز تھے جو فرسٹ ٹائم میرے پاس آئے تھے، اور ابھی بھی الحمدللہ وہ ساتھ ہیں میرے، مجھ سے کام کروا رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے بالکل بھی جان چھڑوانے کی کوشش نہیں کرنی کہ بس آ گیا جی جلدی جلدی ایڈ لگائیں اور بس پیسے، نہیں، اس طرح سے بالکل بھی نہیں۔ آپ لوگوں نے کسٹمرز کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کرنی ہے، اس کے پیج کو چیک کرنا ہے، پیج کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے وہ اسے بتائیں، وہ ٹھیک کریں۔ ویب سائٹ کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، جب انشاءاللہ آپ ویب سائٹس کے بارے میں سیکھ جائیں گے، وہ بتائیں کسٹمر کو، وہ ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علاقہ وائز سرچ کریں، اور اپنے کام کا سکوپ جو ہے وہ بھی آپ لوگ چیک کرتے رہا کریں۔ جیسے اگر ابھی آپ گاؤں میں اپنی ایڈ کو چھوڑ دیتے ہیں تو گاؤں میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، گاؤں میں تو کسی کو نہیں پتہ نا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروائیں، یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے۔ تو اس لیے آپ جسٹ سٹی ایریاز جو ہیں ان کو چوز کریں، ٹھیک ہے۔ اسلام آباد آپ کمپلیٹ چوز کر سکتے ہیں، وہاں لوگوں کو تقریباً پتہ ہے، اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، لاہور وغیرہ، ٹھیک ہے۔ باقی جو چھوٹے شہر ہیں آپ صرف ان شہروں کو ٹارگٹ کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ شہروں میں زیادہ تر سکولز ہیں، یونیورسٹیز، ہوٹلز، پرائیویٹ کالجز، پرائیویٹ یونیورسٹیز، پرائیویٹ ہاسپٹل، یہ سارا کچھ شہروں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ لوگ ادھر لگا دیتے ہیں، مطلب پورے پاکستان میں لگا دیتے ہیں، تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی ایڈ گاؤں میں بھی جائے گی، اس علاقے میں بھی جائے گی جس جگہ پر نیٹ کی سہولت ہی موجود نہیں ہے، وہاں پر بھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ لوکیشن وائز تو اس نے جانا ہی جانا ہے، فیس بک نے تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے، لیکن اس میں ہمارا نقصان ہے۔ آپ فرسٹ ٹائم اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ جتنی اچھی پریکٹس کریں گے، آپ اگر کچھ بجٹ فری میں سپینڈ کر دیتے ہیں، مطلب صرف اپنے ایکسپیرینس پر سپینڈ کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ ہی لوگوں کا فائدہ ہے۔ ایک تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کسٹمر کس جگہ سے ہمیں زیادہ
اچھا رسپانس کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈفرینٹ جو ہیں وہ انٹرسٹ وہ لگا کر دیکھ لیں, ڈفرینٹ ایجز لگا کر دیکھ لیں, ڈفرینٹ لوکیشنز لگا کر دیکھ لیں. ٹھیک ہے, پھر جس ایڈ کے اوپر اچھا رزلٹ آنا شروع ہو جائے اس کو آپ رن کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار ہوتا ہے ایک اچھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنے کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے آپ کو سمجھا ہی دیا تھا کہ آگے بس جا کر ہم نے نیکسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کرنے کے بعد ادھر وہی نیم لکھنا ہے اور کریٹ ایڈ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایڈ پیج کے باہر سے چلے, کہ جو جسٹ آپ کی گیلری میں پڑی ہوگی, گیلری سے اٹھا کر آپ ایڈ لگا دیں گے, اس سے فائدہ لیں گے. جب ایڈ کو آپ ڈیلیٹ کر دیں گے تو وہ فوٹو بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی, وہ آپ کے پیج پر اپلوڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں یوز ایگزسٹنگ پوسٹ, مطلب آپ کے پیج سے پوسٹ لگے. ٹھیک ہے, اور یہی ریکمینڈیڈ ہے اور یہی لگانی چاہیے کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں سے سلیکٹ پوسٹ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کے پیج پر امیجز ہوں گی, نیٹ کا ذرا ایشو آ رہا ہے, تو یہ مطلب کل سارے یہ چیزیں ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہے ایک بہترین ایڈ لگانے کا طریقہ کار.